السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کیا آپ لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں، تو آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کا جو جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہاں میرے اخلاق تو بہت اچھے ہیں، کیونکہ آج کل ہر بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، ساری دنیا کی خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی کمیاں نظر نہیں آتی اور دوسرے کی خوبیاں بھی ہمیں کمیاں لگتی ہیں، اور دوسرے کی کمیاں بہت جلدی نظر آ جاتی ہیں، اپنی کمیاں نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی آج کل کے ٹائم میں یہ سمجھ رہا ہے میرے اخلاق بہت اچھے ہیں، حالانکہ آج کل ہمارے معاشرے سے اخلاق نام کی چیز بالکل ختم ہو رہی ہے۔ اسی لیے آج یہ سوال ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے، کیا میرے اخلاق اچھے ہیں، اور کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آئیے آج جانیں گے ہم لوگ 10 چیزوں کے ذریعے کہ کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں، میرے اخلاق اچھے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اچھے اخلاق کی 10 نشانیاں لکھی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے اور یہ غور کرے کہ کیا یہ 10 باتیں میرے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ 10 باتیں ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہوں تو بھائی بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر یہ 10 باتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو یہ 10 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ کے اندر یہ 10 نشانیاں نہیں ہیں تو پھر آپ کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے سے اخلاق نام کی چیز بالکل ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو اخلاق والا سمجھ رہا ہے، اور سامنے والے کو بد اخلاق سمجھ رہا ہے۔ اپنی خامیاں ہمیں نظر نہیں آتی، دوسرے کی خوبیاں بھی ہمیں خامیاں لگتی ہیں۔ اسی لیے ہم سب لوگ آج غور و فکر کریں اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر۔ آج ہم سب لوگ اپنے آپ سے یہ سوالات پوچھیں اور یہ 10 نشانیوں پر غور کریں، کیا یہ 10 باتیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ 10 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ 10 نشانیاں جو ہیں نا، جس کے اندر موجود ہوں گی تو اس کے اخلاق 1 نمبر۔ آئیے جانتے ہیں وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، وہ جھگڑا کم سے کم کرے گا۔ اگر سامنے والا جھگڑ بھی رہا ہوگا تو وہ جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا جھگڑا کرنے کا مزاج نہیں ہوگا، وہ جھگڑوں کو پسند نہیں کرے گا، وہ تھوڑی بہت پریشانیاں اپنے اوپر برداشت کر لے گا، اپنا نقصان برداشت کر لے گا، اپنا وہ لاس بھی جھیل لے گا، لیکن جھگڑا کم سے کم کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اچھے اخلاق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص جھگڑا کم سے کم کرے گا۔ نمبر 2، وہ انصاف سے کام لے گا، انصاف کرے گا، یہ ناانصافی نہیں کرے گا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ انصاف کرتا ہے۔ تو دوسری نشانی، وہ انصاف سے کام لے گا۔ تیسری نشانی، وہ لوگوں کی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ آج کل ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں نا، وہ دوسروں کی کمیاں پکڑتے ہیں، دوسروں کی کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ ہر انسان آج کل کے ٹائم میں مکھی بنا ہوا ہے، جیسے مکھی زخم پر جا کر بیٹھتی ہے، پوری باڈی میں جہاں زخم ہوگا وہ مکھی وہیں جا کر بیٹھے گی۔ یہی حال آج ہم لوگوں کا ہو گیا ہے کہ بہت ساری خوبیاں کسی کے اندر موجود ہو، لیکن ہمیں نظر جو آئے گی وہ کمی نظر آئے گی، اور ہم کمی کو ہی تاڑیں گے، کمی کو ہی پکڑیں گے۔ لیکن جو شخص اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ لوگوں کی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھے گا، غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا۔ ہمارے سامنے کسی نے کوئی غلط کام کیا تو ہم اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے اور اکیلے میں اس کو بتائیں گے کہ بھائی دیکھو وہ جو تم نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ یا کوئی ایسی غلطی ہے جو فوراً بتانے کی ہے تو اچھے انداز میں بتانے کی کوشش کریں گے، اس کو بے عزت نہیں کریں گے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو اگر کسی کی غلطی نظر آ جائے تو فوراً سامنے والے کو ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، اس انداز میں غلطی پر ٹوکتے ہیں۔ تو تیسری نشانی اچھے اخلاق کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ برائی میں اچھائی کا پہلو تلاش کرے گا، وہ برائی میں اچھائی کا پہلو طلب کرے گا۔ کسی کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں تو وہ برائیوں کو ظاہر نہیں کرے گا، وہ اس بندے کی خوبیوں کو بھی بولے گا کہ نہیں یار اس کے اندر ایک اچھی عادت یہ بھی ہے۔ وہ کمیوں کو نہیں پکڑے گا، وہ برائیوں کو نہیں پکڑے گا۔ ہاں اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ اس کو پیار سے، محبت سے، کبھی تنہائی میں اس سے مل کر، یعنی کوئی بھی ایسے موقع پر وہ اس کی برائیوں کو ظاہر نہیں کرے گا، اس کی برائیوں کو نہیں پکڑے گا جس سے اس کی ریسپیکٹ کم ہوتی ہو، اس کی بے عزتی ہوتی ہو۔ تو چوتھی جو نشانی ہے وہ اچھے اخلاق والے کی وہ یہ کہ وہ برائی میں اچھائی کا پہلو طلب کرے گا۔ نمبر 5، وہ معذرت کا طالب ہوگا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے
یا اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو فوراً وہ معذرت کر لیتا ہے، ارے بھائی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی یار، وہ بالکل یاد نہیں رہا مجھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو بولا میں 11 بجے آ جاؤں گا، آپ 11 بجے نہیں جا پائے، اب انہوں نے کال آپ کو کیا، مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے 11 بجے کا آپ کو وعدہ کر دیا تھا اور میں 11 بجے نہیں آ پایا آپ کے پاس، میں فوراً آتا ہوں بھائی اور دیری کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو معذرت کا طالب ہوگا، اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرے گا، اور کسی کا دل دکھے گا، کوئی غلطی ہو جائے گی تو فوراً معذرت طلب کر لے گا، سوری بولے گا، بھائی سوری یار یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو 7ویں نشانی، 5ویں نشانی اچھے اخلاق والے کی یہ ہے کہ وہ معذرت کا طالب ہوگا۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرے گا، سامنے والا کوئی تکلیف دے رہا ہے تو وہ نظر انداز کرے گا، اس کو برداشت کرے گا، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بالکل بلند مقام پر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہمارے لیے فالو کرنے والی چیزیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی۔ حضور نے دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آج کل ہم لوگوں کا برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، برداشت کرنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آج ہمیں برداشت نہیں ہے، بالکل برداشت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ پانی کسی کی نالی کا میری طرف آ گیا، جھگڑے ہو رہے ہیں، میرے بچے کو اس نے ڈانٹ دیا، جھگڑے ہو رہے ہیں، بچوں کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں، پانی کے پیچھے جھگڑے ہو رہے ہیں، ہے نا، کسی نے ہلکا سا کچھ کہہ دیا تو جھگڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، بندوقیں اور گولیاں تک چل رہی ہیں، تھانوں تک کیس پہنچ رہے ہیں۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس میں چھٹی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرے گا۔ نمبر 7، وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو اپنی کمیاں نظر آئیں گی، وہ دوسروں کی فکر میں نہیں لگے گا، اس کو اپنی کمیاں نظر آئیں گی، وہ اپنے آپ کو دیکھے گا میرے اندر کیا کمی ہے، وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرے گا، وہ لوگوں کو نہیں دیکھے گا۔ آج کل کے ٹائم میں ہم لوگ دوسروں کو زیادہ دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل بھی نہیں دیکھتے۔ تو 7ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے گا۔ اور 8ویں نشانی اچھے اخلاق والے کی یہ ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر موقع پر اپنے ہی عیبوں کو تلاش کرے گا، ہر موقع پر دوسروں کو نظر انداز کرے گا، اپنے عیبوں کو تلاش کرے گا، بھئی میرے اندر کیا کمی ہے، ہم کہیں پہنچے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی زبان کا کہیں غلط استعمال کر لیا، ہم سے واقعی میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو نہیں ہونا چاہیے تھی، کسی نے ہمیں ٹوکا تو ہم یہ نہیں بولیں گے ارے ہاں اس نے ایسے بولا تھا، اس نے ایسے بولا تھا، ہم بولیں گے یار ہاں وہ میرے سے غلط ہوا ہے، یہ میرے اندر کمی ہے، اس کمی کو میں آئندہ انشاءاللہ ختم کر لوں گا اپنے اندر سے۔ تو 8ویں اچھے اخلاق والے کی نشانی یہ ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہی عیبوں کو تلاش کرے گا۔ نمبر 9، ہر چھوٹے بڑے سے خندہ پیشانی سے پیش آئے گا، مسکراہٹ کے ساتھ ملے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارے ماشاء اللہ کیا حال ہے، کیا خیریت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملا کرتے تھے نا تو اس طرح سے ملا کرتے تھے کہ سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ نیا بندہ بھی ملتا تھا نا حضور سے تو وہی سمجھتا تھا کہ کیونکہ حضور اتنے اچھے اخلاق سے ملتے تھے، مسکرا کر، خندہ پیشانی سے، محبت کے ساتھ، کہ سامنے والے کو یہ لگتا تھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی فرماتے ہیں۔ اور یہ اخلاق کی بات ہے یہ کہ آپ سے جب کوئی ملے تو آپ اس سے مسکرا کر ملیں، یہ نہیں وہ ملنے آگے آپ کا شکل بنی ہوئی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اچھے اخلاق والے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب سے خندہ پیشانی سے پیش آئے گا۔ ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو بچوں کو کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا، سڑک پہ اگر تھوڑے سے بچے ہمیں مل جائے کہاں سے آ گیا، چھوٹوں سے تو آج ہم سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں، تو اپنا بچہ ہو یا دوسرے کا بچہ ہو، بچوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، آپ 50 سال کے تو آپ سے جتنے بھی چھوٹے ہیں سب سے اچھے اخلاق سے ملنا، مسکرا کر ملنا۔ خندہ پیشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم محبت کے ساتھ ملنا، ٹھیک ہے۔ 10ویں نشانی اچھے اخلاق والے کی یہ ہے کہ ہر ایک سے نرمی سے بات کرے گا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، نرمی سے بات کرے گا۔ آج ہم لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چھوٹوں پہ ادھر آؤ، چیخنا، پکارنا، چیزیں پھینکنا، یہ سب چلتا ہے نا، تو یہ غلط بات ہے۔ 10ویں نشانی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ہر ایک سے اچھا اخلاق والا نرمی سے بات کرے گا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔
ایک موقع پر جب میں گیا ہوا تھا ایک جگہ شادی میں، تو وہاں جو ہے نا جھگڑے چل رہے تھے، تو میں سوچ رہا پتہ نہیں کیا جھگڑے ہو گئے، کیوں ہو گئے جھگڑے. تو میں نے وجہ جاننا چاہیے کہ بھئی جھگڑے کیوں ہو گئے ہیں، آخر کیا بات ہو گئی، یہ شادی کے موقع پر جھگڑا کس بات کا چل رہا ہے. تو پتہ یہ چلا جھگڑا اس بات کا چل رہا ہے کہ لڑکے والے آئے تو لڑکے والوں کو جو ہے نا پانی کی نہیں پوچھا گیا. تو میں نے کہا بھائی پانی کی نہیں پوچھا گیا تو کچھ اور تو پوچھا گیا ہوگا، کہ وہ اصل میں کھانا بھی لگ گیا، ناشتہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن بس لڑکی والے پانی کی نہیں پوچھ پائے، اسی لیے جھگڑا چل رہا ہے نا. تو یہ اخلاق، اب وہ جو لڑکے والے جھگڑ رہے ہیں تو ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے. پانی کے پیچھے جھگڑ رہے ہو یار آپ. ہوتا ہے آدمی 10 کام کرتا ہے تو ایک کام بھول جاتا ہے، اور بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بھول جاتا ہے. انہوں نے ناشتہ بھی کرا دیا، کھانا بھی کھلا دیا، پانی کی نہیں پوچھ پائے، تو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. اسی لیے یہ اچھے اخلاق والا کیا کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، وہ اسے مطلب نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے یار، کوئی بات نہیں ہے، مسکرا کے وہ سائڈ میں لگا دیتا ہے ساری چیزیں، اور نرمی سے بات کرتا ہے. وہاں جھگڑا چل رہا ہے، ارے پانی کی نہیں پوچھا، بتاؤ یہ بات، اب جھگڑا بہت بڑھ گیا. پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، صلح سمجھوتا کرایا. تو یہ 10 نشانیاں ہیں، یہ 10 باتیں ہیں. اگر یہ 10 باتیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کے اخلاق ایک نمبر کے ہیں. اور اگر یہ 10 باتیں ہم میں سے کسی کے اندر موجود نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ یہ 10 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے اندر یہ 10 باتیں ضرور موجود ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.